السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آپ لوگ کئی روز سے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ اولاً شاہ رخ خان مکہ پہنچتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ ویشنو دیوی مندر بھی پہنچ جاتے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے لیے۔ تو آج ہم دوستوں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا کسی مسلمان کا کسی تعلقات کی بنا پر یا پرموشن کے لیے یا مراد مانگنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے مندر میں جانا کیسا ہے، ان کے تہوار میں ان کے رسومات میں ہونا کیسا ہے، اسی چیز کو دوستوں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دارالعلوم کا فتویٰ جان لیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مذہبی امور میں شرکت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپسی تعلقات یا دباؤ کی وجہ سے بھی ایسے امور کرنا قطعاً جائز نہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ، یعنی اے مسلمانوں، ظالموں کافروں کی طرف ان کے مذہبی امور یا احوال و اعمال میں مشارکت و مشابہت سے مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ جب ادنیٰ میلان اور مشابہت سے دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے تو کفریہ اور شرکیہ اعمال کرنا اور مذہبی امور انجام دینا کس قدر سنگین جرم ہوگا، جس کے نتیجے میں ایمان سلب ہو جانا اور کفر کے گروہ میں شامل ہو جانا کوئی بعید نہیں۔ العیاذ باللہ، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، وہاں جا کر کے ناچنا، تالیاں بجانا، گیت گانا۔ اسلام ان کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے۔ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بہرحال کر لینا ضروری ہے۔ اب جو شاہ رخ خان پہنچے ہیں بھائی، وہ کس مقصد سے پہنچے ہیں؟ ان کی ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے، تو سب سے پہلے تو وہ مکہ پہنچ گئے اپنی مراد مانگنے کے لیے، اس کے بعد اب مندر بھی پہنچ گئے اپنی مراد مانگنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خیر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مسلمان نام کے ہیں انہیں سچا پکا مسلمان بنائے، سچی ہدایت نصیب فرمائے، اور اے اللہ ہمیں بھی شرکیہ اعمال سے، جس سے تیری ناراضگی لازم آئے، جس سے شیطان والے راستے پر جانا لازم آئے، اے اللہ ایسے راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دوستو، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلا دیں، اور پہلی بار اگر چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔